یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج 9 نومبر اور اقبال ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ صرف مسلمان نہیں مناتے بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، غیر مسلم بھی اقبال کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ اقبال اور اسلام ایک ایسا ربط ہے، گزشتہ صدی کی یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت اور جو چند ایک بڑی شخصیات ہیں، اقبال کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اقبال کی فکر، اقبال کا علم، اس کی مشاہداتی طاقت، ان تمام چیزوں نے اقبال کو ایک بہت بڑا آدمی بنایا، اور پھر جو سوچنے کا انداز تھا، پھر امت مسلمہ کے زوال کی تشخیص اقبال نے کی، اور پھر اس کی جو پرسکرپشن ہے، پھر اس کو جو دوا دینی ہے اور اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں، وہ اس کو دینے کے لیے آپ نے شعر کا پیرایا استعمال کیا۔ اقبال کی فکر کیا ہے، اقبال اسلام کے تعلق سے کتنا درد رکھنے والی شخصیت ہے، اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج ہم گفتگو کریں اپنے پروگرام میں۔ بادشاہی یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی۔ میرے ساتھ جو اسکالرس تشریف فرما ہیں، جو شخصیات بہت علمی اور فکری شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ پہلی شخصیت، آپ چیئرمین ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے، بہت علمی اور فکری شخصیت ہیں، بہت گہری نظر ہے آپ کی اقبالیات پر، خصوصی طور پر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور علمی اور فکری شخصیت، ممتاز شاعر، ادیب، اور آپ قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے، خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کا ایک کلام پڑھا ہوا، اقبال کا ہی کلام، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اقبالیات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا رب پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب
دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، یا رب، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، یا رب۔ ماشاءاللہ۔ بنیادی سوال پروفیسر صاحب یہ ہے کہ اقبال کو اس دور کا جو نوجوان ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا ہے کہ ایک شاعر ہیں، جبکہ جب وہ بڑوں کی بات سنتا ہے تو مفکر اور دانشور، نہ صرف مفکر بلکہ ایک داعی انقلاب اسے سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا محاسن ہیں، کیا خصوصیات ہیں جو اقبال کو ایک غیر معمولی آدمی بنا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ابھی ابتدا میں فرمایا کہ وہ پچھلی صدی کی عظیم شخصیت تھے، جس طرح شاعری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کا شاعر غالب تھا تو 20ویں صدی کا شاعر اقبال۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا اس کی پوری شخصیت یا اس کی فکر کا احاطہ نہیں کرتا۔ وہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ انہیں غیر معمولی حیثیت اور کیفیت کیوں حاصل ہے، اور کیا صرف شاعر کہہ دینا انہیں کافی ہوگا ان کے لیے؟ تو دیکھیے، دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اس پوری صدی میں وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے ادیان عالم کا خصوصی طور پر مطالعہ کیا تھا، جی ہاں، پھر سماجیات کا مطالعہ کیا تھا، پھر تہذیبوں کا مطالعہ کیا تھا، پھر ایک تحقیقی انداز میں جو ان کا مقالہ تھا مابعدی الطبعیات ارتقاء فارس یا فارس یا ایران، میٹافزیکل ڈیولپمنٹ آف پرشیا، اس کے دوران انہیں بطور خاص فزکس، میٹا فزکس اور ان دونوں کے درمیان انسان کا کھڑا رہنا، اس کا بڑا موقع ملا تھا انہیں۔ ٹھیک۔ اور جب اس منزل سے وہ گزرے تو پھر شعوری طور پر اس مقام پر آ گئے جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جتنے مسائل ہیں اور جتنے اس وقت کے ادبار کے اسباب ہیں، ان سب کا اگر کہیں حل ہے موجود تو وہ اسلام میں ہے۔ ٹھیک۔ اور جب انہوں نے یہ بات محسوس کر لی تو پہلی چیز تو یہ کہ سرسری طور پر فوراً یہ کہہ دینا کہ صرف وہ شاعر تھے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک وصف دیا تھا کہ ان ساری چیزوں کے سیمولیٹ کر کے، جذب کر کے، اس کو پھر ٹرانسکرائب کریں یا ٹرانسمٹ کریں، ٹرانسفارم کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کے لیے میڈیم ان کے پاس اتنا فورسفل شاعری کا تھا، ڈکشن کے اعتبار سے اور اسلوب کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے اس خیال کو کہ جو اگر نثر میں بیان کرتے تو اس کا امپیکٹ یا اس کی تاثیر اتنی شاید نہ ہوتی، اس لیے کہ بعد میں سب جانتے ہیں کہ شاہنامہ اسلام جب لکھا گیا تو اس کے لکھے جانے کا سبب یہ بیان کیا لکھنے والے شاعر حفیظ جالندھری نے کہ میرے خیال میں تاریخ کو نثر کی بجائے نظم میں بیان کیا جائے تو جلدی سے لوگوں کے ذہنوں میں اترتی ہے۔ یہ اسی کے اثرات تھے، یہ اسی کے اثرات تھے، اور اس کا مطلب اگلا حصہ تھا، ایکسٹینشن تھا۔ لیکن یہی نہیں ہے، آپ ان کے دیکھیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ جو کتاب ہے وہ ظاہر نثر میں ہے، لیکن یہ بہت اہم کتاب ان کے فکر کے اعتبار سے، ان کے فکر کی شارح ہے۔ اس میں بطور خاص انہوں نے بتایا کہ جس طرح ابھی ہم نے یہ ان کی نظم سنی ہے، یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں تین چیزیں بڑی واضح ہیں اور اسی سے آگے بات بنتی ہے۔ ایک تو اللہ سے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں۔
تمنا کی جا رہی ہے. یہ ایک راسخ العقیدگی کی دلیل. دوسری بات یہ کہ دل مسلم مرکوز ہے، مرکز نگاہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس ایک نظام اور نصاب ہے اس دل سے تمنا کی جا رہی ہے. اور پھر وہ تمنا کیا ہے؟ وہ جو زندہ رہنے کی تمنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال وہ شاعر تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا پیغام تحرک ہے، واہ، جامد رہنا نہیں ہے. دین مکمل ہو چکا، لیکن اس دین کی عملی کیفیت میں تحرک اگر نکل جائے تو پھر جامد کیفیت میں وہ پوری قوم بن جاتی ہے کہ جس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. اس لیے اس جہاں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اور ایک اور اہم حوالہ جو ہے الاقتصاد کا ہے. الاقتصاد میں انہوں نے جس طرح معیشت کو بنیاد بنا کے اور پھر اسلامی معیشت کی شرح بیان فرمائی ہے، تو یہ ساری چیزیں انہیں ایک فلسفی کی حیثیت سے، مفکر کی حیثیت سے، مصلح کی حیثیت سے سامنے لاتی ہیں. پھر اس اصلاح کا ذریعہ انہوں نے شاعری کو بنایا. اس لیے وہ ایک ممیز نوعیت کے، منفرد نوعیت کے شاعر کی حیثیت سے بھی تسلیم کیا جاتا ہے. علم کی بات جس طرح پروفیسر صاحب نے کی کہ بنیادی طور پر علم، اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سفر بھی بہت کیے، مشاہدے کی طاقت ان کی بہت زیادہ. انہوں نے پھر بہت قریب سے اس معاشروں کو بھی دیکھا، جن معاشروں کو بھی دیکھا، اور پھر جو مسلمان کے زوال کی یا مسلمان قوم کی بحیثیت قوم زوال کے جو اسباب انہوں نے سامنے رکھے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ تسلیم صاحب بنیادی بات تو جیسے پروفیسر صاحب نے ابھی فرمایا ہے، حرکت ایک تو اقبال کے ہیں یہ بہت موجود ہے. ان کی پوری شاعری میں آپ دیکھ لیں جس طرح سے وہ حرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ جب تک نہ ہو. اور یہ اصل میں انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ جو انہوں نے سفر کیے تھے اس میں خاص طور پر ان کا سفر لندن جو ہے، جو 1905 سے 1908 تک انہوں نے لندن میں قیام کیا، اور وہیں وہ ان کا تھیسس جس کا پروفیسر صاحب نے حوالہ دیا وہ مکمل ہوا. اور علم الاقتصاد سے متعلق جو کتاب ہے وہ، تو یہ تمام باتیں جو تھیں اقبال نے اس طرح سے اپنے ان کو کا مشاہدہ کیا تھا کہ وہ ان تمام باتوں کی بنیاد پر ایک نئی فکر جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی ان سے. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ بر صغیر کی 700 سالہ تاریخ میں کوئی اور ایسا آدمی اس وقت تک، شاہ ولی اللہ ہرچند موجود ہے لیکن شاہ ولی اللہ شاعر نہیں ہے، وہ کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کو اس طرح فکری طور پر متحرک کر دے جیسا کہ اقبال نے مسلمانوں کو کیا. اقبال کی تقریباً زندگی کے تمام پہلوؤں پر نگاہ تھی. اگر آپ ان کے مکتوبات کا مطالعہ کریں، اور وہ مکتوبات بہت اب تو چھپ گئے ہیں اور کئی ہزار کی تعداد میں ہیں، وہ 4 والیومز ہیں، ہزار صفحات کے، جو مظفر حسین برنی نے انہیں مرتب کیا. تو وہ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جس پر اقبال نے اپنی رائے نہ ظاہر کی ہو، جس کے بارے میں اقبال کا اپنا ایک نقطۂ نظر نہ ہو. یہ اقبال کا بڑا کمال تھا. اور پھر ایک بات اور تھی کہ غالب بھی موجود ہیں ہمارے یہاں، میر بھی موجود ہیں ہمارے یہاں، نذیر اکبر آبادی بھی موجود ہیں، انشا بھی موجود ہیں، یہ تمام شاعر موجود ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے اقبال جو ہے ایک اتنی میسکولن وائس میں اس نے مصرع لکھنا شروع کیا کہ آپ کو کہیں نسائیت نظر نہیں آئے گی اس کے مصرے میں. جہاں بھی ایک مردانہ وار مصرع ہے اس کا، جو بھی مصرع ہے. تو یہ اقبال کا بڑا کمال تھا. اور یہ سب کچھ یوں تھا کہ ان کے اندر حرارت اور گرمی جو تھی وہ اسلام کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ اپنے دین پر مکمل طور پر یقین رکھتے تھے، اور اس دین کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے ان کے اندر طلب موجود تھی. واہ. اظہار رائے میں جس طرح ذکر کر رہا، میں اگلی بات یہی، اس کو میں مزید اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. رویہ میں سختی اظہار رائے کی میں، وہ اتنے اظہار میں اپنے آزاد اور اتنے بولڈ تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ جواب شکوہ میں تو بالکل جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا انہوں نے. اس قدر یہ کیوں اتنی نظر آ رہی ہے ان کے ہاں؟ ایک تو یہی بات جس طرح اشارہ فرمایا آپ نے کہ دیکھیے مقصدیت اگر سامنے ہو اور پھر یہ وصف بھی ہو کہ اس مقصد کو بیان کرنے کا سلیقہ آ جائے تو پھر خود بخود یہ چیز آ جاتی ہے. پہلے ذرا اس کو ڈسکس کر لیں کہ تشخیص کی منزل پر وہ کیسے پہنچے، کیا چیزیں تھی کہ جس سے انہوں نے اس کے زوال کی تشخیص کی ہے
کہ یہ ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ قوم روبہ زوال ہے؟ دیکھیے 1938 میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے پہلی جنگ عظیم ان کے سامنے تھی. ٹھیک. دوسری جنگ عظیم تو پھر 39 سے 45 ہے. لیکن اس جنگ عظیم کے نتیجے میں جو سماجی شکست و ریخت دنیا کا مقدر بن گئی تھی اور اس کے زیر اثر مسلمان آ گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے. یہاں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دیکھیے یہ شدت سے انہیں احساس تھا کہ ہمارے دین پر فلسفے نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ بھی یونانی فلسفے نے. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے جس وقت وہ برگسا اور نیٹشے اور کانٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے اپنے یہاں بیان کرتے ہیں تو وہ پھر ایک تہذیب کی کیفیت سے گزرتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ جو کانٹے اور پتے ہیں ان کو کاٹتے چھانٹتے ہیں اور پھر گلدستے کی صورت میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت ادبار کی کیفیت، مغلوب ہونے والی کیفیت مسلمانوں کی ہے. یہ سب سے بڑی بیماری کی کیفیت وہ محسوس کر رہے تھے، اور اب انہیں واپس ادھر لانا تھا جہاں کہ ان میں حوصلہ پیدا ہو. اور حوصلے کے لیے بھی جس طرح ان کی کتابوں کے دیکھیے نا نام بانگے درا. اب قافلے کی گھنٹی کی آواز کا مطلب ہی یہ ہے کہ منتشر قافلہ وہ محسوس کر رہے ہیں، تو پہلے گھنٹی کی آواز کے ساتھ انہیں مجتمع کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر بال جبریل، اب پیغام آ رہا ہے، پیغام آ گیا. اس کے بعد ضرب کلیم، اب عمل کی بات ہے کہ اس طرف آئیے. تو جب یہ چیزیں آ جائیں، ہر چند کے یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ اردو کے جو میں نے 3 ان کی کتابوں کے نام لیے ہیں، یہ ان کی فارسی کتابوں کی اشاعت کے بعد آئے ہیں. ٹھیک. اس سے پہلے ان کی فارسی کتابیں آ چکی تھیں. ٹھیک. تو اس طرح انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، اب مجھے ڈکشن بھی بدلنا ہے، زبان بھی بدلنی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہاں بہت نازک سے مرحلے پر گزرنا چاہ رہا ہوں میں، وہ یہ کہ اقبال کو اس بات کا پورا احساس ہو گیا تھا کہ جو شرح کی جا رہی ہے اور جو لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے پیغام اسلام، وہ نہیں ہے جس میں جذب کے ساتھ تحرک ہے، جس میں آگے بڑھنے کی کیفیت ہے. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے بار بار مختلف ڈکشن سے، اب یہ خودی بجائے خود ایک عجیب کیفیت ہے. یہ خودی کا مطلب دیکھیے، اقبال سے پہلے خودی کی اصطلاح کا مطلب انانیت تھا، اور اقبال سے بڑھ کر تکبر تھا، انانیت تھا جی. اور اس کے بعد اقبال نے جب استعمال کیا اسے تو یہ انائیت ہو گیا. واہ واہ واہ. اور یہ جو چیز ہوئی ہے وہ، اور اس کی ایک مثال جلدی سے عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا، بہت آسانی سے سمجھنے کی بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ مٹی کا ایک تودا لیں تو اس پر پاؤں مارے وہ پھر مٹی ہو جائے گا، تودا نہیں رہے گا. آپ اسے گیلا کر کے اینٹ بنائیں کچی، پھر پاؤں ماریں پھر مٹی ہو جائے گا، اینٹ نہیں رہی. لیکن اگر اینٹ بنا کے کچی اسے بھٹے میں رکھ دیں اور وہ تپ جائے تو پھر وہ اینٹ ہوگی. آپ پاؤں ماریں گے تو آپ کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، وہ مٹی نہیں بنے گی. کیا بات. تو یہ ہے خودی. اور اس کے بعد اسرار خودی کے ساتھ رموز بے خودی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، خودی کی معراج یہ ہے کہ جب وہ اینٹ پک کے اپنا تشخص قائم کر لے تو پھر معمار کے حوالے خود کو کر دے کہ مجھے کہاں لگانا ہے لگاؤ، چوبارے میں لگاؤ گے یا نیو میں لگاؤ گے. کیا بات. یہ جو کیفیت ہے یہ ہے اصل میں کہ پہلے آپ اپنا تشخص قائم کریں تحرک سے، تشخص، اور جب وہ قائم ہو جائے تو پھر خود سپردگی ہونی چاہیے پیغام اسلام کے اعتبار سے. کیا بات. عشق پر زیادہ زور دیا ہے، پڑھے بہت زیادہ، بہت علم حاصل کیا، لیکن زور عشق پر ہے. تصوف آپ کی زبان رہی. سب اس سے زیادہ اور کیا اقبال کا عشق ہوگا. اور تصوف کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جس وقت وہ لندن جا رہے ہیں تو 1905 میں تو وہ یہاں سے دلی جاتے ہیں لاہور سے، اور وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور ایک مسافر کی فریاد کے عنوان سے ایک نظم لکھ کے لے جاتے ہیں. پہلے وہ نظم چونکہ ان کے ساتھ اور ان کے احباب بھی موجود ہیں، تو پہلے وہ نظم جو ہے نظام الدین اولیاء کے سرہانے بیٹھ کے بہت چپکے انہوں نے وہ پڑھی، جو بڑی گریاناک نظم، وہ پڑھی چپکے. پھر احباب نے جب سنی تو انہوں نے کہا یہ تو عجیب و غریب تاثیر ہے اس نظم کے اندر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو صحن میں بھی آ کے پڑھیے. تو اقبال نے بآواز بلند وہاں جا کے صحن میں پڑھی.
تو یہ اقبال کا، چونکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں جو بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے یہاں ایک سلسلہ موجود ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے قادری سلسلہ ہے۔ واہ واہ۔ شیخ محمد رمضان ان کے دادا جو تھے وہ بھی قادری سلسلے کے بزرگ تھے، پھر ان کے والد نور محمد صاحب وہ بھی قادری سلسلے میں تھے، اور خود علامہ اقبال کے لیے زندہ رود میں ان کے بیٹے نے ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات لکھی ہے کہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ قادریہ سلسلے میں میرے والد بیت تھے، لیکن میں اوراد و وظائف وہ قادریہ سلسلے ہی کے کیا کرتے تھے جب میں سنتا تھا۔ واہ، تو تقریباً بات تو نہیں، میں عرض کروں سب، میں بالکل اس اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو تحریر اقبال ہے۔ اقبال نے سید سلمان ندوی کو خط لکھا جو چھپ چکا، اس میں خود یہ لکھا ہے کہ میں قادریہ سلسلے سے بیعت ہوں، اس میں اشتباہ نہیں ہے۔ اشتباہ انہوں نے جو غریباں چاک میں بھی ایک جگہ اشارہ کیا، لیکن اشتباہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح وہ بہت ساری چیزوں کو لیتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا ان کی تحریر موجود ہے سید سلمان ندوی کے نام، اور پھر اگلا جملہ بھی عرض کر دوں جو اس مکتوب کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں قادریہ سلسلے سے بیعت ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور نام لے کے کہا سیدنا غوث الاعظم کا نام لکھ کر، کہ انہوں نے جس طرح تشکیک کو اس عہد میں ختم کیا تھا، آج بہت سارے پیروکار اس تشکیک کا خود شکار ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہاں وہ تطہیر چاہ رہے ہیں، تشکیک ختم کر کے سلسلے پر نازاں ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور ان کا ایک جو شیڈ ہے تصوف کا، جس طرح آپ نے بھی تصوف کی بات فرمائی تھی، تو شیڈ کے بارے میں انہوں نے کہا میں اس سے بہت قریب ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ابن عربی سے انہیں اگر اختلاف تھا، مکان کے جو مسائل ہیں وہ حضرت مجدد اور شیخ اکبر سے زیادہ یہ بھی ہے، اور یہ کہ ابن عربی سے جو تھا انہیں وہ اس لیے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اقبال وحدت الشہود کے قائل تھے، اور وہ یہ ان کا ہے سلسلہ سرحدی سلسلہ، تو بیعت تھے وہ وہیں۔ لیکن پھر بھی اگر بات آگے بڑھے تو میں عرض کروں گا کہ عشق جو آپ نے فرمایا، عشق وہاں اصطلاحاً استعمال ہوا ہے، اور اصطلاح ہی ہے عشق۔ اچھا، اور اس کے مقابل عقل ہے۔ ایک آدمی جو فلسفے کا ہے وہ عقل کو پوری طرح پرکھ کے ترک کر کے اس مقام پر آ رہا ہے، جی ہاں، اس مقام پر آ رہا ہے۔ عقل جو ہے تشکیک کی طرف لے جاتی ہے، اور کہتے بھی تھے وہ کہ عقل کی انتہا جو ہے وہ حیرت ہے، اور عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ اقبال کہہ رہا ہے، اقبال کہہ رہا ہے، جی اقبال نے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عقل کی انتہا حیرت ہے، اور مسدود ہے، محدود ہے جہاں تک آپ کا پیمانہ ہے، اور عشق کا کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ لازم دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ کلام سن لیں ہم، یہی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، پھر میں چاہتا ہوں اس پر عشق پر ہی مزید گفتگو کی جائے، اور پھر وہ جو اقبال کا جو تصور مومن ہے کہ جو جسے وہ مومن قرار دیتے ہیں، اور بہت واضح بیان ہے ان کا، اور اتنا موقف اتنا سیدھا اور صاف واضح ہے کہ مطلب اگر اس پر کوئی تشکیک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ناظرین، کلام سنتے ہیں، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق
नाज दे तुझको सकूत लाओ गुल से कलाम पैदा कर सकूत लाओ गुल से कलाम पैदा कर नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। क्या बात, क्या कहते हैं। मैं चाहता हूं इसी पर गुफ्तगू की जाए। ये जो इश्क जो उनका मतमा नज़र है और इश्क ही की तरफ लाना चाहते हैं और उनके सामने ये तमाम चीज़ें हैं कि मैं किन लोगों से मुखातिब हूँ और किस किस तबके तक मेरा पैगाम पहुँचना है। उसके बाद इतनी वजाहत के साथ वो अक्ल को पसे पुश डालते हुए इश्क की तरफ राग़िब कर रहे हैं और इसे ही इलाज समझ रहे हैं। बात ये कि इश्क जो है ये सुपुर्दगी और पैवस्तगी है असल में बुनियादी तौर। अगर आप इसमें कोई अनानियत, वो जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा खुद ही के हवाले से, तो इसलिए इकबाल जो है ना, और ये बंदगी है असल में इश्क, तो इसलिए इकबाल चाहते हैं कि इश्क से उनके यहाँ उनका मतलब यह है कि आदमी अपने आप को ज़ाते बारी ताला के आगे बिल्कुल उसके सुपुर्द कर दे। यानी जो मकासिद हैं इंसान को पैदा करने के अल्लाह ताला के पास, उनकी मुकम्मल तौर पर उनका इत्तिबा करे। और इत्तिबाई जो है ये सुपुर्दगी है बुनियादी तौर पर। तो जब सुपुर्दगी इस तरह की उसके अंदर आ जाएगी और ये इश्क इस तरह से उसके अंदर पैदा हो जाएगा तो लाजमियात है वो जो एक मुसलमानों के लिए एक मकसद है ज़िंदगी में और अल्लाह की हाकमियत का निफाज है चारों तरफ, वो इश्क के ज़रिए ही पूरा हो सकता है। वो इसके अलावा यानी अक्ल के ज़रिए से नहीं हो सकता। इसलिए इश्क पर इकबाल का जोर है। क्या कहते हैं प्रोफेसर? एक तो ये चीज़ और इस पर मैं चाहता हूँ मज़ीद गुफ्तगू। दूसरा जो एक मर्द मोमिन का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो ईमान की तरफ लाना, वो रास्ता इश्क का ही है। दोनों मिल भी रहे हैं। देखिए बड़ी उम्दगी से जिस तरह आपने फरमाया कि इश्क एक मंजिल है और मंजिल ऊला है। मंजिल इब्तिदाई जो है वो है अक्ल। ठीक है। अक्ल से इंसान वहां तक काम लेता है जहां तक उसकी अक्ल का पैमाना साथ दे। वाह। लेकिन अगर वारफ्तगी है और शेफ्तगी है और वाबस्तगी है तो फिर अक्ल नहीं वहां काम देगी। इसलिए कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबेबाम अभी। बेशक। अब अजीब बात थी कि वहां कैसे, लेकिन जब यह तय हुआ कि जिससे इश्क करना है वही अमान देगा, वही अमन देगा, ये तयक्कुन भी, ये तयक्कुन जो है वो अक्ल की सरहदों से आगे बढ़ने के बाद आता है। क्या बात, वो भी यही कह रहे हैं। वाह वाह। और यही वजह है कि किसी ने उनसे पूछा था एक मर्तबा कि आपने तो खुद कहा था कि भरी बज़्म रास की बात कह दी, बड़ा बेअदब सजा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। तो उनसे कहा आपने तो खुद कहा है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तो आप कह रहे हैं इश्क की इंतहा नहीं होती। तो उन्होंने कहा पहला मिसरा देखो। मैंने कहा मेरी सादगी देख। ये सादगी जो है ये अक्ल है। वहां अक्ल से काम लेके आदमी समझता है कि मैं इश्क की कोई इंतहा पे पहुंचूंगा। जब उसे अंदाजा होता है कि यहां अक्ल तुम्हारा साथ छोड़ रही है तो फिर वहां से इश्क शुरू होता है। ये जिसे सिदरतुल मुंतहा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब मकाम हुआ, वो दो जगह मिलाया है इकबाल ने। एक जगह एक कहा है कि अक्ल तो वहां सिदरतुल मुंतहा हैरत की इंतहा है, लेकिन इश्क की बात यह है कि वहां कोई और नहीं गया, वो गया जिसको अल्लाह ने चाहा। और हमारा ईमान यह है कि अब हम उनसे इश्क करें और अल्लाह के उस पैगाम से इश्क करें। वो जो आपने मोमिन की बात की वो इससे हम रिश्ता है। जब इंसान मुसलमान आम आदमी अक्ल के दायरे में रह के इबादत की मंजिलों से गुजर जाता है
اور ایک ایسا عارفانہ مقام آتا ہے جہاں سے عرفان کی منزل شروع ہوتی ہے. یہ جتنی بھی علوم ہیں یہ حسیات سے مشروط ہیں، لیکن عرفان جو ہے وہ حس سے آگے کی چیز ہے، جس کو چھٹی حس بھی لوگ کہتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ پھر ماورا ہے. تو یہ جب عرفان کی منزل آتی ہے تو اس وقت پھر عشق کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پھر منزل وہ آتی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب دیکھیے تقدیر عقل سے مشروط ہے. یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ تقدیر کے بھی بس، اور اس میں اقبال انہی منازل کی طرف کرتے ہیں. وہ تقدیر مجرد کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ تقدیر جس کو کہ غیر مبدل ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نصیب اور قسمت الگ الگ ہیں. جتنے صحیح کرو گے اتنا ہی آگے جاؤ گے. وہ جو ہے نا کہ یہی جس طرح میں نے عرض کیا، تو تقدیر جب وہ بدل رہا ہے نگاہ مرد مومن سے تقدیر، یا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو کیفیت اس ہے مقام پر اس مقام تک، تو یہ نصیب اور قسمت کی جو شرح ہیں وہاں تک تو تبدل کی بات ہے. اور پھر وہ غیر مبدل مقام جو آتا ہے اس پر آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ بھی مومن کی شان ہے. واہ واہ واہ. اس سے بڑھ کر پھر وہ ایک، جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ وہ ایک داعی انقلاب انہیں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک فکر پیش کی، ایک الگ اسلامی ریاست کی فکر پیش کی ہے. یہ تو ایک انفرادی طور پر وہ جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کی مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں. ایک جو قوم کی حیثیت سے جو ایک اسلامی ریاست کا تصور اقبال پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب اصل میں علامہ اقبال جو ہیں بہت ابتدا سے ہی، یہ ان کے استاد تھے سید میر حسن. یہ سید میر حسن جو ہیں یہ سر سید کے بہت زیادہ معتقد ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اقبال اس کا مشاہدہ اپنے استاد سے، چونکہ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، ان سے بہت زیادہ قریب تھے، تو لاہور میں بھی ہوتے تھے، تو جب بھی سیالکوٹ آتے تھے تو میر حسن صاحب کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے تمام امور پہ ڈسکس کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں اقبال کو نے میر حسن سے ان تک پہنچی، اور پھر بہرحال وہ لاہور میں پڑھ بھی رہے تھے اور وہاں پڑھانے بھی لگے تھے. اسی وجہ سے اقبال نے اپنے لندن کے دورے میں اسلامی جمہوریت کے عنوان سے 8 لیکچر دیے وہاں پر، کہ تاکہ اسلام میں جمہوریت کا تصور کیا ہے، اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے، یہ سب انہوں نے واضح کیا. مختلف قوموں سے مراد میری وطن جو ہے، اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی وہ اقوام بھی انہیں اپنا رہنما مانتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے اتنی ہماگیریت ایک شخصیت میں، اور مسلمان بھی اور اس سے بڑھ کر مومن بھی، ایک عاشق بھی وہ بھی مان رہا ہے، دوسرا طبقہ بھی؟ جی، ایک تو یہ کہ آپ کے سوال کا جواب تو میں فوراً دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا سبب تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان کو تو اسلام کا پیغام یاد کرنے کا سبق دیا، یاد کرنے کا، لیکن ساتھ ہی انسانیت کا سبق بھی دیا کہ جو اس دائرے سے باہر ہیں ان سے محبت کرنا بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے. واہ واہ. اس لیے وہ جس کی اب بھی بہت ضرورت ہے. جی، اور اس لیے وہ انسان، یعنی اب انسان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ خود بخود ذہنی طور پر قریب آ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کی کتاب بانگ درا کا تو آغاز ہی ہوتا ہے اس شعر سے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ بھرترہری کا شعر ہے جو مسلمان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کے اس شعر کو سرنامہ بنایا. تو اس کا مطلب محبت کا پیغام وہ دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات میں ذرا جلدی سے یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں آپ کے اس سوال کے حوالے سے کہ اقبال کا تصور جو تھا وہ ملت کا تصور تھا. دیکھیے اقبال کے ذہنی ارتقاء میں 3 ادوار ہیں نا. 1905 تک ایک ہے، 1905 سے 8 تک ایک ہے، 1908 سے 1938 تک ایک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں آپ کو ایک عجیب کیفیت انقلابی ملے گی جو پہلے 2 حصوں سے مختلف ہے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، تو یہ 8 تک کا تھا. اس کے بعد جب آئے تو کہا کہ سارے چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یہ جو ارتقائی منزل آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس کے بعد وہ وطنیت سے اور قومیت سے ملت کی طرف آ گئے تھے. اور یہی تصور اسلام کا ہے
اس لیے کہ کوئی کہیں رہ رہا ہو، کسی حکومت کے زیر اثر رہ رہا ہو، لیکن اگر اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہے اور کوئی ایک مرکز ہے جس سے اس کا تعلق ہے، تو وہ مرکز اسے ملت میں بنا رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کیا بات۔ آخری بات میں چاہتا ہوں، وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، اتحاد کی طرف بہت بلایا ہے، اتحاد، متحد رہو، ایک جگہ پر اتحاد، کیا وجہ اس کی؟ اب بھی ہم اس کی ضرورت تو محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو سب وہ تو قرآن کا پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو وہ اقبال تو بہرحال ان کی تمام فکر جو ہے وہ تو قرآنی فکر ہے، اور انہوں نے وہیں سے سارا اکتساب کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ یہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کے، چونکہ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف طبقات تھے اور جو فکری طور پر بھی وہ ان میں اختلافات موجود تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، اور انہوں نے آ کے پھر مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ باہم متحد ہو جاؤ، اگر متحد نہیں ہوگے تو تم اس مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت شکریہ، وقت اب جی بالکل بسم اللہ۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے بھی کہا تھا نا، دیکھیے ان کا پیغام ایک تو مسلمان کو اپنا انداز اختیار کرنا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آبی جو بڑھ کے ہو دریائے تند تیز، ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ یہ تو ہو گیا فرد کا، لیکن اب اجتماعیت کی بات جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یقیناً۔ بہت شکریہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آپ کا، خواجہ رضی حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج اس 9 نومبر کے موقع پر ہم نے کوشش کی کہ ایک اجمالی جائزہ، یقیناً اقبال کی شخصیت، اس کی فکر کے تعلق سے اگر ہم گفتگو کرنے چاہیں تو ایک نظم پر ایک پروگرام پیش کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں لکھیے، اور مستقبل میں ایسا پروگرام ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے ایک شعر کی تشریح اور ان کے کلام، اس کی تشریح آپ تک پہنچائی جائے، اور اس میں کیا فکر پنہا ہے، کیا جذبہ اس میں پنہا ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن خاص طور پر جو آج کا نوجوان سوال کرتا ہے اور اقبال کو جانتا نہیں ہے، اس کی فکر کو نہیں جانتا، ان کی شخصیت کو نہیں جانتا ہے، ہم نے کوشش کی کہ علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی فکر کا ایک اجمالی جائزہ آج کے دن کے تعلق سے خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا جائے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ہمیں لکھیے، اور ایڈریس آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں لکھیے، ہم کوشش کریں کہ اسے آگے اس سلسلے کو بڑھایا جائے اور ایک سیریز کے طور پر ایک بار اس کی فکر کو پیش کیا جائے۔ آخر میں دونوں احباب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے ایک کلام پڑھا ہے علامہ اقبال کا، بہت ہی شورۂ آفاق کلام ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی
حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود